اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور پوائنٹ کے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، 17 رمضان المبارک کے دن اسلام کا پہلا معرکہ غزوہ بدر پیش آیا۔ بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے۔ یہاں پر زمانہ جاہلیت میں میلہ لگتا تھا۔ یہاں پر ایک کنواں بھی تھا جس کا مالک کا نام بدر تھا۔ اسی کے نام پر اس جگہ کا نام بدر رکھ دیا گیا۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا عظیم معرکہ ہوا، جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت خون ریزی ہوئی اور مسلمانوں کو وہ عظیم الشان فتح نصیب ہوئی، جس کے بعد اسلام کی عزت اور حرمت کا پرچم انتہائی سر بلند ہو گیا اور کفار قریش کی نام نہاد عظمت اور شوکت خاک میں مل گئی۔ قرآن پاک میں یوم الفرقان کے نام سے جنگ بدر کا ذکر موجود ہے۔ قرآن پاک کی سورت انفال میں تفصیل کے ساتھ اور دوسری صورتوں میں اللہ رب العزت نے بار بار اس معرکے کا ذکر فرمایا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی مدد فرمائی بدر میں، جبکہ تم لوگ کمزور اور بے سر و سامان تھے، پس تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم خوشگوار ہو جاؤ۔ سامعین کرام، رجب 2 ہجری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 آدمیوں پر مشتمل ایک دستہ بھیجا، اس نیت سے کہ قریش کے تجارتی قافلوں کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے۔ اتفاق سے ایک قریشی قافلہ مل گیا اور دونوں گروہوں کے درمیان جھڑپ ہو گئی۔ قریش مکہ کا ایک شخص عمر بن الاحزری مقتول ہوا اور 2 گرفتار ہوئے۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو ناپسند کیا۔ جنگی قیدی رہا کر دیے گئے اور مقتول کے لیے خون بہا ادا کیا۔ اس واقعے کی حیثیت سرحدی جھڑپ سے زیادہ نہ تھی، کیونکہ یہ جنگ ایک ایسے مہینے میں ہوئی تھی جس میں جنگ حرام تھی، اس لیے قریش مکہ نے اس کے خلاف خوب پروپیگنڈا کیا اور قبائل عرب کو بھی مسلمانوں کے خلاف اکسانے کی کوشش کی۔ مقتول کے ورثہ نے بھی مقتول کا انتقام لینے کے لیے اہل مکہ کو مدینہ پر حملہ کرنے پر اکسایا۔ ان حالات میں مکہ اور مدینہ کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس حوالے سے یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے۔ ایک مکی سردار نے مدینہ کے باہر مسلمانوں کی ایک چراگاہ پر حملہ کر کے نبی علیہ السلام کے مویشی چرا لیے۔ یہ ڈاکہ مسلمانوں کے لیے ایک کھلا چیلنج تھا۔ مسلمانوں نے اس کا تعاقب بھی کیا، لیکن وہ بچ گیا۔ دوسری طرف قریش مکہ نے اسلامی ریاست کو ختم کرنے کا فیصلہ کر کے جنگ کی بھرپور تیاریاں شروع کر دی۔ انفرادی قوت کو مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے ارد گرد کے نواح سے معاہدے کیے اور معاشی مسائل کو مضبوط تر کرنے کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ اس مرتبہ جو تجارتی قافلہ شام بھیجا جائے گا اس کا تمام نفع اسی غرض کے لیے وقف ہو۔ چنانچہ ابو سفیان کو اس قافلے کا قائم مقام بنایا گیا اور مکہ کی عورتوں نے اپنے زیور تک کاروبار میں لگائے۔ اسلامی ریاست کے خاتمے کے اس منصوبے نے مکہ اور مدینہ کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ کیا۔ جب ابو سفیان کا تجارتی قافلہ واپس آ رہا تھا تو ابو سفیان کو خطرہ محسوس ہوا کہ یہ قافلہ راستے میں ہی لوٹ نہ لیا جائے۔ چنانچہ اس نے ایک پیغام دینے والے کو پیغام دے کر مکہ بھیجا تو اس نے مکہ پہنچ کر یہ اعلان کیا کہ ابو سفیان کے قافلے پر حملہ ہونے جا رہا ہے، اس لیے فوری امداد کے لیے پہنچو۔ اہل مکہ سمجھے کہ قریش کا قافلہ لوٹ لیا گیا ہے، سب لوگ انتقام کے لیے کھڑے ہوئے۔ راستے میں معلوم ہوا کہ قافلہ تو صحیح سلامت واپس آ رہا ہے، لیکن قریش کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ ہم مسلمانوں کا کام ہمیشہ کے لیے ختم کر کے ہی واپس جائیں گے۔ الاحزری کے ورثاء نے بھی الاحزری کا انتقام لینے پر اصرار کیا۔ چنانچہ قریشی لشکر مدینہ کی طرف بڑھتا چلا گیا اور بدر میں خیمہ زن ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں قریشی لشکر کی آمد کی اطلاع ملی تو نبی علیہ السلام نے مجلس مشاورت بلائی اور خطرے سے نمٹنے کے لیے مشورہ کیا۔ مہاجرین نے جان نثاری کا یقین دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مشاورت طلب کی تو انصار میں سے حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، غالباً آپ کا رویہ ہماری طرف ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی،
گواہی دی ہے کہ جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا عہد کیا۔ یا رسول اللہ، جس طرف مرضی ہو تشریف لے چلیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سمندر میں گرنے کا حکم دیں گے تو ہم ضرور اس پر عمل کریں گے، اور ہم میں سے ایک شخص بھی باقی نہ رہے گا۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح نہیں ہیں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم اور تمہارا رب دونوں لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑیں گے۔ مشاورت کے بعد مجاہدین کو تیاری کا حکم ہوا۔ مسلمانوں کی ذوق شہادت اور جان نثاری کا یہ عالم تھا کہ ایک نو عمر صحابی حضرت عمر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خیال سے چلتے پھرتے تھے کہ کہیں کم عمر ہونے کی وجہ سے واپس نہ بھیج دیا جائے۔ اس کے باوجود مجاہدین کی کل تعداد 313 تھی، تاہم یہ لشکر اس شان سے میدان کی طرف بڑھ رہا تھا کہ کسی کے پاس لڑنے کے لیے پورے ہتھیار بھی نہ تھے، اور لشکر کے پاس صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے جس پر وہ باری باری سواری کرتے تھے۔ مقام بدر پر پہنچ کر لشکر 1000 سے زیادہ تھا۔ 1000 قریشی جوان جن کے پاس اکثر جنگی ساز و سامان پہنے ہوئے تھے، وہ اس خیال سے مست تھے کہ وہ صبح ہوتے ہی مٹھی بھر فاقہ کشوں کا خاتمہ کریں گے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رات بھر قریشی لشکر عیاشی اور بدمستی کا شکار رہا، اور نبی علیہ السلام نے رات اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی اور دعا مانگنے میں رات گزار دی۔ اللہ رب العزت نے فتح کی بشارت دے دی، یعنی جیت کی خوشخبری دے دی۔ جس طرف مسلمانوں کا لشکر تھا وہاں پانی کی کمی تھی، ریت ان کے گھوڑوں کے لیے مؤثر ثابت ہو سکتی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے باران رحمت سے مسلمانوں کی یہ دونوں مشکلات دور کر دی۔ بارش کی وجہ سے ریت جم گئی۔ سامعین کرام، 17 رمضان المبارک 2 ہجری عیسوی کیلنڈر کے مطابق 17 مارچ 624 عیسوی کو نماز فجر کے بعد نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جہاد کی تلقین فرمائی۔ نبی علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق انہوں نے صف بندی کی اور لشکر کو شکست دینے کا عزم لے کر میدان کی طرف چلے۔ قریشی لشکر تکبر اور غرور میں بدمست نعرے لگاتا ہوا سامنے موجود تھا۔ مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کا وقت تھا، اس لیے کہ بھائی اپنے بھائی کے سامنے اور بیٹا اپنے باپ کے سامنے کھڑا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹے عبد الرحمن سے اور حضرت حذیفہ کو اپنے باپ عتبہ سے مقابلہ کرنا تھا۔ عرب کے دستور کے مطابق پہلے انفرادی مقابلے ہوئے۔ سب سے پہلے مقابلے میں عمر بن احزری کا بھائی عامر میدان میں نکلا اور مد مقابل طلب کیا، اور اس نے مغرور کا خاتمہ کر دیا۔ ان لمحوں میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کو جہنم رسید کر دیا، اور حضرت علی ابن طالب نے ولید کو قتل کر دیا، اور لشکر اسلام میں تکبیر صدا گونجی۔ جب یہ حالت دیکھی تو اکثر آگے بڑھے کہ مسلمانوں کو شکست دیں۔ سامعین کرام، اس غزوے میں مومنین کا جوش جہاد کا یہ حال تھا کہ ایک صحابی عمر بن جام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں کھا رہے تھے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سنا کہ آج کے دن جو شخص صبر اور بہادری سے لڑے گا اور پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگے گا، یقیناً وہ جنت میں جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ انہوں نے کھجوریں پھینک دی اور فرمایا، واہ واہ، میرے اور جنت کے درمیان صرف اتنا وقفہ ہے، یہ لوگ مجھے قتل کر دیں۔ یہ کہہ کر وہ اتنی بہادری سے لڑے کہ شہید ہو گئے اور چند لمحوں میں جنت کا فاصلہ طے کر لیا۔ میدان خوب گرم تھا۔ قریش کے مغرور لوگ لوہے کے لباس میں کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ مسلمان بھی خوب شجاعت داؤ دے رہے تھے۔ اس ہنگامے میں انصار کے 2 کم عمر بچے حضرت معاذ بن عمر اور حضرت معاذ بن غفار حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ چاچا، آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ نعوذ باللہ وہ نبی علیہ السلام کی شان میں گالیاں بکتا ہے۔ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس وقت تک اس سے جدا نہ ہوں گا کہ جب تک وہ مر نہ جائے یا میں شہید نہ ہو جاؤں۔ اتفاق سے ابو جہل کا گزر سامنے سے ہوا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ اشارہ پاتے ہی یہ دونوں ننھے مجاہد اپنی تلواریں لے کر اس کی طرف بھاگے۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا اور یہ دونوں پیادل۔ ان میں سے ایک نے ابو جہل کے گھوڑے پر اور دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کر دیا۔ گھوڑا اور ابو جہل دونوں گر گئے۔ ابو جہل نے حضرت معاذ پر وار کیا تو ان کا بازو لٹک گیا۔ باہمت صحابی نے بازو کو راستے میں حائل ہوتے دیکھا تو بازو کو پاؤں کے نیچے لے کر اس کو علادہ کر دیا اور ایک ہی ہاتھ سے اپنے شکار پر حملہ کر دیا۔ اتنے میں حضرت معاذ بن غفار کے بھائی وہاں پہنچے تو انہوں نے ابو جہل کو ٹھنڈا کر دیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ 70 سے زائد گرفتار ہوئے۔ مقتولین کے ورثہ بھی شامل تھے اور گرفتار ہونے والے میں ان کے معزز لوگ شامل تھے۔
नबी अलैहिस्सलाम ने कैदियों को सहाबा में तकसीम कर दिया, उनको आराम से रखने का हुक्म दिया। सहाबा कराम ने नबी अलैहिस्सलाम के इस फरमान पर इस हद तक अमल किया कि खुद खजूरें खाई और कैदियों को खाने खिलाया। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम से इनके बारे में मशवरा तलब किया तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनको कत्ल करके उनकी कुव्वत तोड़ने की तजवीज़ पेश की और हज़रत अबू बकर ने फ़िदिया देकर छोड़ने का मशवरा दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर से इतफाक़ करते हुए कैदियों का फ़िदिया लेकर छोड़ दिया और जो कैदी गुर्बत की वजह से फ़िदिया अदा न कर सकते थे, वो पढ़े लिखे थे, उन्हें 10 मुसलमानों को पढ़ना लिखना सिखाने के एवज़ रहा कर दिया गया। ग़ज़वा बदर के कैदी नबी अलैहिस्सलाम के हुस्न सलूक से इस हद तक मुतासिर हुए कि उनमें बहुत से मुशर्रफ बा इस्लाम हुए, जिनमें हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत अकील बिन अबू तालिब शामिल थे। सामीन कराम, ग़ज़वा बदर में मुसलमानों का सबसे बड़ा और असल सबब नुसरत इलाही था, यानी अल्लाह की मदद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई थी कि ए अल्लाह, ये कुरैश हैं, अपने सामान और गुरूर के साथ आए हैं ताकि तेरे नबी को झूठा साबित करें। ए अल्लाह, तेरी वो मदद आ जाए जिसका तूने मुझसे वादा फरमाया। ए अल्लाह, अगर आज ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई तो फिर रोई ज़मीन पर तेरी इबादत कहीं भी नहीं होगी। इसके जवाब में अल्लाह ने फ़तह की बिशारत यानी खुशखबरी दे दी और 1000 फरिश्तों से मदद फरमाई। उसका जिक्र सूरत इनफाल में है। बहरहाल सामीन कराम, ग़ज़वा बदर इस्लाम और कुफर का पहला अहम तरीन तसादम है। इससे दुनिया पर वाज़ेह हो गया कि नुसरत इलाही की बदौलत मोमिनीन अपने से कई गुना बड़ी फौज को भी शिकस्त दे सकते हैं। इस जंग का एक और पहलू ये भी है कि मुसलमानों ने बहुत नज़्म व ज़ब्त से दुश्मन का मुकाबला किया और अपनी सफ़ें टूटने नहीं दी, जबकि के खात्मे पर अल्लाह और मोहम्मद के हुक्म के तख्त माल गनीमत की तकसीम भी हुई। माल गनीमत की तकसीम इतनी पुरअमन और दयानत के तरीके से तकसीम की मिसाल कहीं भी नहीं मिलती। मुसलमानों के तक़वे और अताअत रसूल की वजह से उनकी बरतरी रोज़े रोशन की तरह साबित हो गई और कफ़ार के हौसले पस्त हो गए। सामीन, जबकि मुसलमानों को अल्लाह पर तवक्कुल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और दीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि हमारे चैनल नूर पॉइंट को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपनी कीमती राय के इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।